الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم کتاب فضائل اعمال، فضائل نماز کی نہایت اہم اور ایمان افروز مضامین کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو ہر مسلمان کی روزمرہ زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور جڑے رہیے، کیونکہ یہ باتیں صرف سننے کی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کی ہے۔ اب میں فضائل نماز سے براہ راست آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو، اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرماتے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو، اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدہ: یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ سنابحی، حضرت عمر بن عبسہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہے، ان کو اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بغیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہو، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا ہے جان جان کر اس کی نافرمانیاں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا
ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئی، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئی، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئی۔ فائدہ: اگر ایک سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائے اور صرف فرض اور وتر کی 20 رکعتیں شمار کی جائے تب بھی 6960 رکعتیں ہوتی ہے، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائے تو کیا ہی پوچھنا۔ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے، اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے 2 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہے۔ اندر سے ایک شخص آئے اور ان صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور جو صاحب شہید ہوئے تھے وہ کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے ایک شخص آئے اور ان شہید کو بھی اجازت ہو گئی اور مجھ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح کو لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، سب کو اس پر تعجب ہوا کہ ان شہید کو بعد میں اجازت کیوں ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ مستعد اور ہمت والے بھی تھے، اور جنت میں یہ دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ عرض کیا بے شک کی۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے پورے 1 رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا بے شک رکھے۔ ارشاد فرمایا کیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کی زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا گیا بے شک کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا۔ اس نوع کے قصے کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ ابو داؤد شریف میں 2 صحابہ کا قصہ اسی قسم کا صرف 8 دن کے فرق سے ذکر کیا گیا ہے کہ دوسرے صاحب کا انتقال 1 ہفتہ بعد ہوا، پھر بھی وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ حقیقت میں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک 40 روز پہلے انتقال کر گئے، دوسرے بھائی کا 40 روز بعد انتقال ہوا۔ پہلے بھائی زیادہ بزرگ تھے، لوگوں نے ان کو بہت بڑھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا کیا دوسرے بھائی مسلمان نہ تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے مگر معمولی درجہ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے؟ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازہ پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اسی میں نہاتا ہو تو اس کے بدن پر کیا میل رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئی اس کو کس درجہ تک پہنچا دیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں یعنی زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بلائیوں یعنی نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں یعنی زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدہ: حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعل الصلاة قرة أعيننا ونور قلوبنا وسببا لقربك ورضاك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حقیقت نصیب فرما، وضو، خشوع اور حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے، اور نماز کو ہمارے گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال: کیا ہم نماز کو واقعی گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں یا صرف ایک عادت کے طور پر؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے تاکہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔